ناظرین، خیبر پختونخوا آپ کو لیے چلتے ہیں، لیکن بحث کی حد تک ہمارے پاس موجود ہیں سینیٹر ایم ایل ولی خان صاحب، صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. ان کا بہت شکریہ. بات ہم کریں گے کہ اس صوبے کی جو سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال ہے اس کی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن بعض واقعات آپ کو سمبلزم دیتے ہیں. ایک فوج کے افسر کا اپنے والد کے جنازے کے بعد مسجد میں سے اغوا ہو جانا، پھر اس کی ویڈیو کا اجرا ہونا اس ضلع میں جہاں سے چیف منسٹر خود ہیں، ایسے وقت میں جب چیف منسٹر بنیادی طور پر اسلام آباد میں آنے کے دعوے کرتے ہیں اور دھاوا بولنے کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو میں آپ کا پہلے پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ڈیفائن کرنا ہو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی صورتحال کو ان تمام واقعات کے پیش نظر، جس میں سے ایک کا میں نے ذکر کیا، تو وہ کیا ہوگا؟ سر میں تو پچھلے تقریباً 3-4 سال سے چیخ رہا ہوں. آپ کے سامنے بھی بار بار میں نے یہ بات کی ہے کہ پختونخوا میں جو حالات بنائے جا رہے ہیں وہ حالات پھر برداشت کے قابل نہیں ہوں گے. اور لٹرلی ابھی تو if we focus on پختونخوا اونلی، کرنل صاحب اللہ خیر کرے، اللہ آسانی دے سب کے لیے، یہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے اس میں پختون قوم بالخصوص اور پھر پختونخوا بالعموم بہت قربانیاں دی ہیں، اور 50 سال سے ایک چیز چل رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. انٹینسٹی ہے کبھی تیز زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. اب انٹینسٹی زیادہ لگ رہی ہے. نمبر 1 یہ وجوہات پہ ہمیں جانا ہوگا کہ آج اگر یہ انٹینسٹی اس جگہ تک پہنچی ہے تو what are the reasons for that. اور میں نے تو اس دن فلور آف دا ہاؤس کہا کہ بھائی جن لوگوں نے ریکنسیلیشن کیا ہے، جن لوگوں نے 40,000 دہشت گردوں کو لا کے پاکستان میں ری سیٹل کیا ہے، ان کو یہ نام دیا ہے، کس ٹرمز پہ لے کر آئے ہیں؟ بھائی آپ دہشت گردوں کو لا کے مطلب 40,000 تو ان کے کہنے پہ لے آئے ہیں اور ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے. ان کے ساتھ میں جو سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کوئی ٹرمز کنڈیشنز نہیں، کچھ نہیں. اور پھر دیکھیں 102 ٹیررسٹ کو جن کے خلاف عدالت نے سزائیں دی ہوئی ہیں، اس کو صدر صاحب کے دستخط پہ رہائی ملتی ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بہت سنجیدہ ہیں. تھل صاحب میں پچھلے دنوں کوئٹہ جا رہا تھا. I had to cross ڈی آئی خان، جس ضلع کی آپ بات کر رہے ہیں، اور میرے آئی جی نے فون کیا اور he literally said کہ سر ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے. ڈی آئی خان میں شام کے بعد پولیس اسٹیشنز کے اندر گھس جاتی ہے اور قبضہ دہشت گرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹریفک وہ چلا رہے ہیں، چیکنگ وہ کر رہے ہیں. جو چیک پوسٹ کا واقعہ جس طرح کے چیک پوسٹ لگے ہوتے ہیں باقاعدہ. اور ہم آئی گیس ڈی آئی خان، ٹانک، لکی مروت، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ان علاقہ بھی ان پچھلے دنوں جی ہمارا ایک پورا علاقہ طالبان کے حوالے ہوا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں جو اورگزئی میں ہے میرے خیال میں تو ادھر تک تو بالکل ہماری رٹ نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب میں چیف منسٹر کو ہم سنتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے خیبر پختونخوا کے، جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہی از اے مین ان چارج، ان کنٹرول. وہ اسلام آباد آ کے دھرنے دینے کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں، وہ جلسے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس نیئر ایبسولوٹ میجورٹی ہے وہاں پر. I understand sir. میں یہ سمجھتا ہوں کہ this character has been there in the corridor of power since now 12 years. He was a minister first of the provincial cabinet, then he became a minister in the federal cabinet, and now he's a compromised chief minister. کمپرومائز کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو میں بار بار کہتا ہوں یہ اداروں کا بندہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے. جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہی از کمپرومائزڈ. یہ اگر یہ لوگ جو چیخ رہے ہیں کہ ملک میں انتخابات دھاندلی شدہ ہے، تو ایگزیکٹلی گوز ٹو پختونخوا. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے میں صاف شفاف ہوئے ہیں. نہیں، وہ تو مینڈیٹ بڑا تگڑا ہے، وہ تو کہنے دینا، لیکن ایک آپ ایک دیکھیں نا، ہم یہ تاثر ہم تو نہیں دے سکتے کہ ایک صوبے میں صاف اور شفاف ہوئے، باقی 3 صوبے میں بھئی الیکشنز چوری ہوئے. یہ ایک میں کیا تھا، ادھر کیوں ایسا ہوا ہے؟ لیکن obviously this was the plan، گیم پلان تھا کہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ نہیں ہم پی ٹی آئی کو نہیں دبا رہے. اگر کہیں دبا بھی رہے تو پختونخوا خیر ہے. لیکن جنرلی پاپولر بھی تو ہے نا پی ٹی آئی. پختونخوا خیر ہے، کمپرومائزڈ ہے. پختونخوا میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جنرلی پاپولر ووٹ تو نے لیا ہے نا، یہ تو اب نہ کہیں. میں نہیں مانتا جی، میں نہیں مانتا. شاید پنجاب میں پاپولیرٹی ہو اور پنجاب میں ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہوگی، شاید ہوا ہوگا 45-47 کی جو باتیں ہو رہی ہیں. لیکن پختونخوا میں جو مینڈیٹ ملا ہے اتنی میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا اتنا کوئی سپورٹ. ابھی دیکھیں الیکشنز ہوئے 3 مہینے بعد بائی الیکشن ہوئے. صرف یہ تھا کہ ادھر اداروں کا دلچسپی نہیں تھی.
اور حکومت ہوتے ہوئے باوجود ANP کا امیدوار تاریخ میں پہلی دفعہ سیٹ جیتتا ہے. کیوں؟ ادھر سینٹیمنٹ اور ہے. PTI حکومت کے ساتھ چوتھے نمبر پہ آتی ہے, وہی سیٹ جو انہوں نے کلین سویپ کیے ہوئے تھے. تو لہٰذا جو گراؤنڈ سینٹیمنٹس ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ PTI کے ساتھ پختون ہے, نہیں. نمبر 2, کمپرومائز CM جو ہے ہمارے, یہ ہی از اے ویری گڈ ایکٹر. اس کو آج کل لوگ ٹرٹل کہہ رہے ہیں, جو لوگ لے کر آئے ہیں. اس سے کیا مراد؟ کہ ہی از اے شیل, ہارڈ فرام آؤٹ سائڈ اینڈ سافٹ فرام ان سائڈ. تو اس کو تو یہ نام, اب وہ لوگ اس کو کچھوا کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. جو لوگ لے کر آئے ہیں وہ مثال یہ کچھوا ہے, باہر سے سخت ہے اندر سے نرم ہے. اور وہ دیکھ بھی لے, ہر قدم اس کا عمران کے لیے نہیں ہے, اس کا ہر قدم. لیکن پھر اس کو پختونخوا ہمیشہ جی کمپرومائز اسی لیے رہتا ہے. 2013 سے 2018 میں, اور پھر ابھی بھی آپ دیکھ لیں, بیچ میں تو چونکہ فیڈرل میں بھی PTI تھا, ادھر بھی PTI تھا, لیکن پھر بھی پختونخوا کو کچھ نہیں ملا. 2 دفعہ حکومت اس لیے نہیں آئی, دونوں دفعہ, کہ وہ پختون قوم کی نمائندگی کرے, ان کے مسائل کا حل نکالے, بلکہ دونوں دفعہ حکومت کے 5 سال, اس کا بھی دیکھیں سال جس طرح آپ نے کہا بڑک مار رہے, اور پرویز خٹک بھی اسی طرح تھا. ان کے سارا ٹائم اسی میں ہوتا ہے کہ ہم تخت اسلام آباد اور تخت لاہور کی لڑائی, حکومت پختونخوا اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان تختوں کی لڑائی کریں, بجائے اس کے کہ ہم پختون قوم کے اصل مسائل. تو پختونخوا اور پختون قوم کو پھر ریپرزینٹ کرنے والے کون ہیں اور وہ خاموش کیوں ہیں؟ ایسی حالت ہے طلعت صاحب کہ لوگ 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے رو رہے ہیں, ترس رہے ہیں. ایسے یہ نہیں ہے, لاوا بن رہا ہے, قوم تھک چکی ہے. لیکن جو لوگ بیچارے 2 وقت کا کھانا روٹی کے لیے ترس رہے ہیں, وہ کس طرح باہر نکلیں گے؟ وہ ایسے قوم کے حقیقتاً ایسے حالات ہیں. ہر طبقہ فکر والے, اگر تنخواہ دار طبقہ ہے طلعت صاحب, آپ کے میں نے وہ سنا تھا ایک ویلاگ, اور آپ اس میں یہ ٹیکسز سے اتنے تنگ تھے کہ آپ نے تنخواہ دار لوگوں کو قسم دیا کہ آپ نے آئندہ مسلم لیگ کو ووٹ ٹیکس لگائیں تو ہم یہ اتنے ٹیکسز کی وجہ سے. تنخواہ دار کو دیکھیں, تاجر کو کل دیکھیں, کل جو ہوا ہے پورے پاکستان میں ایک منظم تاجروں کی ہڑتال دیکھیں, اس طرح مزدور بیچارے کی حالت دیکھیں. تو ایسے حالات نہیں ہے کہ لوگ نکل آئیں یا اپنا پوچھ لیں, ادروائز لاوا رپٹ ہے. پختون قوم, اور وہ سمجھتے بھی ہے پختونخوا از کمپرومائزڈ. ہمارے دیکھیں پچھلے 12 سال میں PTI کی حکومت رہی ہے, پچھلے 12 سال میں پختونخوا میں ایک BRT کا پروجیکٹ ہوا ہے جس میں بھی 32 ارب روپے کا سکینڈل ہے. آج تک پرویز خٹک کھلا گھوم رہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں رہا. اس کے علاوہ جی مجھے کوئی بڑا پروجیکٹ دکھا دے. اور 2013 میں پختونخوا 80 ارب روپے کا, وہ کہتے ہیں صحت کارڈ ہم نے دیے, ہم نے سوئفٹ جسٹس والی بسز چلائیں. سن لینا, اگر پختونخوا 80 ارب روپے کا قرضدار تھا 2013 میں, ان 12 سال میں پختونخوا 1500 ارب روپے کا قرضدار ہو گیا. قرضدار جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لیے ہیں یا حکومتی قرضے جو صوبے نے لیے ہیں, کہاں 80 ارب اور کہاں 1500 ارب. اور حالات یہ ہے کہ CM صاحب اور یا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں, جو ہمیں باغ دکھا رہے تھے کینیڈا بنے گا اور پتہ نہیں امریکہ بنے گا, اس چیزوں میں تو یہ 50 جو ہے یہ الحمدللہ دونوں طرف کے بڑے تگڑے ہیں. تو حالات اندر کی یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پچھلے دنوں اعلان کرتے ہیں کہ ہماری حکومت میں یونیورسٹیز کے لیے لی ہوئی زمینیں, آپ دیکھیں حالات اندر یہ. تو یہ تو ایک پولیٹیکلی ایک آپ کے لیے مائن فیلڈ تو عوام کے لیے ہے, لیکن جو اپوننٹس ہیں لائک یور سیلف, آپ کے لیے تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس کو ہارنس کریں, آرٹیکولیٹ کریں. تو ہمیں وہ آواز کیوں نہیں سنائی دیتی یا ہم سن نہیں رہے ہیں؟ مجھے یہ بھی تصحیح کیجیے. دیکھیں ہم تو بول رہے ہیں, اور ہم آبویسلی یہ گلہ ایک میرا مین سٹریم اور ہر جگہ لاہور, کراچی اور اسلام آباد سے رہتا ہے کہ ہمارے پختونوں کے جو نیوز ہوتے ہیں یا جو ہمارے ویوز ہوتے ہیں وہ تھوڑے مین سٹریم یا مین میڈیا سے باہر. اس کے اوپر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ابھی اللہ کا شکر ہے آپ جیسے لوگ ہیں ہمیں موقع دیتے ہیں اور انٹرسٹ رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اڑ جاتا ہے. ادروائز ہمارے ادھر کی زیادہ تر چیزیں ادھر تو بس جو آپ کو دکھا دیا گیا اٹک کے پار ہم نہیں جاتے, اٹک کے بھائی آپ کو دکھا دیا, طلعت صاحب کو دکھا دیا کہ PTI کی بڑی مقبولیت ہے. طلعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں یار کیا مقبولیت ہے پختونوں میں, آپ ادھر جا کے دیکھ تو لیں
ان بیچاروں کی تو زندگیاں تباہ ہو گئی ہے. کیا مقبولیت ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا, فنڈ نہیں آ رہے, 18 امینڈمنٹ پہ عمل نہیں ہو رہا, بجلی کی رائلٹی نہیں مل رہی, کیا ہو رہا ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہا. تو اگر آپ نے ایک ریکمنڈیشن دینی ہو یا 2 ریکمنڈیشن دینی ہو حالات کی تبدیلی کے لیے, وہ کیا ہوں گی؟ سنجیدگی جی. اب تو جو گند ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے, لہٰذا میں اس وقت اگر یہ کہوں کہ نہیں بھائی ختم کریں اور فریش الیکشنز کریں اور مینڈیٹ کی قدر, تو مجھے تو پاکستان میں الحمدللہ میری 37 سال زندگی ہے, اس میں میں نے 3 الیکشنز کیے اور 3 الیکشنز میں مجھے پتہ ہے کہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح نہیں ہوتے. تو اگر ہم ابھی کہیں کہ بھائی ختم کریں اور نئے, تو پاکستان کی ابھی آپ کو جلدی سمجھ آ گئی, عموماً لوگوں کو 6 الیکشن کے بعد سمجھ آتی ہے. مجھے تو آپ کو آ گئی ہے سمجھ. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر ابھی جو حالات ہیں, اور خاص طور پہ اس ملک کو جو بالکل ختم ہونے والی چیز میں دیکھ رہا ہوں, دیٹس آر اکنامک کنڈیشن, اور فائنینشلی وی آر اسکویزڈ اور ہم ختم ہیں. ابھی بھی اللہ خیر کرے قسط آ رہا ہے تو نہیں آ رہا. سنجیدگی نمبر 1 آئی ول سے سنجیدگی. نمبر 2 بھائی بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے پختونخوا میں, کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ پچھلے 2 ادوار تو بخش دیں گے جو کرپشن اس وقت ہو رہی ہے. سی ایم کا ایک بھائی ہے وہ, اور ایک پورا ٹیم ہے, اور یہ میں نہیں کہہ, ان کے وزراء کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ چور ہے, وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں یہ فلانا فلانا وزیر چور ہے. دیکھیے جب کوئی پروجیکٹ نہیں چل رہا تو چوری کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ڈیولپمنٹ فنڈز. پتہ ہے آپ کو پچھلے دنوں میں ایک میڈیکل سکینڈل آیا ہے, 5 ارب روپے کی دوائیاں 50 ارب روپے کی آئی ہے. ایک سکینڈل آیا, 5 ارب روپے کی دوائیاں 50 ارب روپے کی آئی ہیں. تو کرپشن کے اوپر فوکس کریں. اور خدا رہا اور ادارے ٹھیک ہے اپنے مرضی کے نظام چلا رہے ہیں, لیکن بلو وائٹ کو اتنی چھوٹ نہ دیں کہ وہ جو کرنا چاہے کر لیں. کم سے کم ان کو لا کے بٹھا دیا ہے, لیکن ان کو چوری سے روکیں. یہ نہیں کہ بس جو وہ اس کی مرضی وہ کرتا رہے. اور پچھلا رجیم اس پہ بدنام ہوا ہے. ٹھیک, جنرل فیض, اب میں کھل کے بولوں گا, وہ اس پہ بدنام ہوا ہے. ان کی اور جو اس وقت جو پشاور میں کور کمانڈر تھا, اور ان کی جو سب جو انہوں نے فائنینشیلز کیے ہیں, ابھی تو صرف ادھر رنگ روڈ کی بات آ رہی ہے. اگر پختونخوا کی وہ بات کھلے گی تو اس میں یہ گٹھ جوڑ رہ چکا, اور وہ ابھی بھی پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ شاید گٹھ جوڑ ہے اگر ان سے پوچھا نہیں جاتا. تو لہٰذا میں جلدی یہ 2-3 باتیں ویری کوئکلی کہ نمبر 1 حکومت کی طرف سے سنجیدگی اب بہت ضروری ہے. ڈرامے بازی ختم کریں. قیدی نمبر 804 وہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. جلسے خدا را جلسے اپوزیشن کرتے ہیں, آپ جلسہ کر نہیں پا رہے, قوم کو لگایا ہوئے اس بتی کے پیچھے کہ بھئی ہم جلسہ کریں گے, ادھر ڈرامہ شروع ہے. اصل چیزیں آپ حقیقتاً پختونخوا میں رٹ آف دا لا آدھے پختونخوا میں نہیں ہے, اور جو حالات میں دیکھ رہا ہوں ان قریب شاید پورا پختونخوا ہم رٹ کھو جائے. اللہ خیر کرے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین بریک لیتے ہیں.